السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں اور غیروں میں، غیر مسلم جسے کہتے ہیں، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں اس دنیا کے اندر جینے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اصل وہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. والبعث بعد الموت، کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. اور غیر کیا سمجھتا ہے کہ صاحب یہی زندگی اصل ہے، جو کچھ مزے موج کرنا ہے، خواہشیں پوری کرنی ہے، اسی دنیا میں کر لینا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھایا جانا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قیامت ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، کوئی بات ان کے سامنے نہیں ہے. اس لیے دنیا میں وہ جینا چاہتے ہیں ایسے جیسے جنت بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل کی طرح ہے اور کافر کی جنت ہے. کیا فرق ہے؟ جیل میں کوئی جانا چاہتا ہے، اگر اس کے ہوش و حواس صحیح ہوں، عقل مند ہو تو کوئی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ جانا نہیں چاہتا ہے. خدا نخواستہ اگر چلا گیا رہنا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ جیل میں آ گئے، نانی اماں کا گھر ہے، ساس کا گھر ہے، آرام سے رہو. بلکہ ہر آدمی اس جیل سے چھٹکارا چاہتا ہے. پہلی فرصت میں کوئی پیسہ لگے، کوئی کام کسی طرح بیل مل جائے اور وہاں سے نکلنا ہو. تیسری بات کیا ہے؟ جیل میں جانے والا آزاد نہیں ہے. بولو آزاد ہوتا ہے؟ اس کے کھانے میں، پینے میں، سونے جاگنے میں، لباس میں، ہر چیز میں وہ پابند ہے. کوئی آزادی اسے نہیں ہے. تو ایک تو جی نہیں لگتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں وہ آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے. لباس وہ پہنے جو وہاں دیا جاتا ہے عام طور سے، کھانا وہ کھائے جو اسے جیل میں دیا جاتا ہے. سونے کا وقت اور اٹھنے کا وقت اس کا طے ہے.
فلاں وقت سے پہلے نہیں سو سکتے، فلاں وقت سے پہلے جو ہے آپ جو ہے یعنی سو کر جاگنا پڑتا ہے، تو پابندی ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے، اگر آدمی جنت کو سنے تو سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ ابھی مروں اور سیدھا جنت میں جاؤں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان آج جنت کو بھول گیا ہے اور جنت کو جانتا نہیں ہے۔ ہاں ایمان ہے جنت پر، لیکن جنت کا جیسے استحضار ہونا چاہیے اور جنت کے جانے کا شوق جیسے ہونا چاہیے وہ شوق نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ میدان احد میں لڑ رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر اس معرکے میں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کا جنت ملے، خون کا خطرہ گرنے سے پہلے مغفرت، جتنے خطرے گریں گے درجات کی بلندی، اور سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ بس اتنا سنا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھا رہے تھے، اٹھا کے کھجوریں پھینک دی اور یوں کہا کہ انہا لحیات طویلہ، کھجور کھانے کی جو مدت ہے اور وقت ہے یہ بڑا لمبا ہے، پھینکو اسے، اور گھس گئے اپنی تلوار لے کر، لڑتے رہے، پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے جہنم رسید کیا، اس کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو رہے تھے تیر لگا اور ادھر لگ کے ادھر آر پار ہونے لگا، تو زبان سے جملے نکل رہے تھے جو تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یوں کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ جان جا رہی ہے، بیوی ہے تو بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے ہیں تو بچے یتیم ہو رہے ہیں، دنیا چھوٹ رہی ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، شہادت کا جام پی رہے ہیں، لیکن زبان پہ الفاظ ہیں فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایسے شوقین تھے جنت کے، آج لوگ جنت کو نہیں جانتے۔ حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر لوگوں سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، چنانچہ مدینے والوں سے آپ نے بات کی، مدینے والوں نے آپ کو دعوت دی، تو حضرت عباس نے کہا کہ وہ مدینے والوں میرے بھتیجے کو لے کر جانا یہ آسان نہیں ہے، بڑا مہنگا سودا ہوگا، سستا سودا نہیں، مہنگا سودا ہے، لے جاؤ گے تو پورا عرب تمہارے خلاف ہوگا اور سب مل کر تم سے مقابلہ کریں گے، ہو سکتا ہے تمہاری عورتیں بیوہ، تمہارے بچے یتیم اور تمہارے باپ اجڑ جائیں، لہذا تمہاری دنیا ختم ہو جائے گی، لہذا سوچ سمجھ کے میرے بھتیجے کو دعوت دو مکے سے مدینے آنے کی۔ اور انصار مدینہ بھی، واقعی وہ انصار مدینہ تھے، انہوں نے حضرت عباس سے تو کچھ نہیں کہا، روایت میں آتا ہے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم آپ کو دعوت دے رہے اور آپ کے چچا حضرت عباس جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دعوت دینا یہ بڑی قربانی چاہتا ہے، جان کی بھی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے باغات کی، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، میرے چچا جو کہہ رہے ہیں یہ سب ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے۔ تو انصار مدینہ نے پوچھا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، یہ ساری قربانی ہم دیں گے، کہ جان کی قربانی دیں گے، بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، ہمارے باپ اجڑ جائیں، سب ہوگا، لیکن یہ ساری قربانی کے بدلے میں ملے گا کیا؟ جب آدمی کچھ دے گا تو کچھ لینا بھی چاہتا ہے نا، ہم قربانی تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم کو ملنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو آپ فرما سکتے تھے کہ صاحب ایران کے خزانے ملیں گے، روم کے خزانے ملیں گے، ان کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنیں گی، ان کے شہزادے تمہارے غلام بنیں گے، ان کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں پڑیں گے، یہ سب بعد میں ہونے والا تھا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی اور ہوا بھی، لیکن آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ سے دنیا کی کوئی بات نہیں فرمائی، دنیا کا کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا میرے صحابہ ان سب کے بدلے میں جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بولو، جنت ملے گی۔
تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ ساری قربانی دینے پہ جنت ملتی ہے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی 4 مہینے خدا کے راستے میں جاؤ جنت ملے گی، اور جنت کے راستے میں پڑ جاؤ گے تو آدمی کا مولانا ٹھیک ہے مگر، یہ مگر ہے نا یہ سب کو نگل جاتی ہے۔ مگر کہتے ہیں نا اللہ کرتے ہیں مگر، دین سے ہوتا ہے مگر، یہ مگر جو آتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو بات آپ نے کہی کوئی اچھی بات پھر مگر لگایا تو پچھلی بات کو آپ نے ختم کر دیا۔ پالتے اللہ ہیں مگر، اگر یہ مگر آپ نے کہا نا تو گویا کہ گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ تو مگر نہیں کہنا کہ صاحب جب جنت ملتی ہے سب قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کا ہر آدمی شوقین ہے، اور دوسری بات کیا ہے، جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا۔ سمجھ میں آئے کیا مولانا؟ کیا سمجھ میں آئے قرآن؟ ہماری زبان تھوڑی عربی ہے، ہم تو اردو والے ہیں، انگریزی والے، ہندی والے، عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایمان و اعمال والے جنت الفردوس میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بطور مہمانی کے جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ نکالے نہیں جائیں گے، جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت پہ رہے گا۔ اب آگے قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، اس لیے کہ آدمی جہاں جاتا ہے تو نکالا تو نہیں جاتا، لیکن آدمی کی طبیعت بھر جاتی ہے کہ صاحب چلو کہیں اور جائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم پیرس کے بارے میں سنتے تھے، پیرس جو ہے اتنا خوبصورت شہر ہے، فرانس کا کیپٹل، کہ صاحب زمین میں صورت نظر آتی ہے، تھوکنے کے لیے سوچنا پڑتا کہاں تھوکنا ہے، کچرا ڈالنے کے لیے سوچنا پڑتا کہاں کچرا ڈالنا ہے، اتنا ڈسپلن اور اتنا خوبصورت شہر ہے۔ ہم 2 مرتبہ گئے، اب تیسری مرتبہ جانے کو جی نہیں چاہتا، بہت دیکھ لیا یار کیا دیکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی خوبصورت جگہ آپ چلے جائیں، لیکن چند دن رہنے کے بعد 2-4 مرتبہ جانے کے بعد آپ کا جی بھر جائے گا، کہیں اور جانے کو جی چاہے گا۔ لیکن فرمایا جنت ایسی جگہ ہے کہ آدمی اربوں کھربوں سال رہے گا، لا تعین مدت رہے گا، لیکن اس طویل مدت کے باوجود جنتی کو جنت سے نکلنے کا خیال پیدا نہیں ہوگا۔ روزانہ نئی لذت آئے گی، نیا مزہ آئے گا، نئی خوشی ہوگی، اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ملاقاتیں، صحابہ کی ملاقاتیں، انبیاء کی ملاقاتیں، نئی لذتیں روزانہ آ رہی ہیں، تو آدمی کا کبھی وہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، جنت سے کہیں اور جانے کو وہ چاہیں گے بھی نہیں۔ جانا تو دور کی بات ہے، دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ چھوڑو جنت بہت دیکھ لی ہے اور جاؤ کہیں اور جگہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے بعد نکلنا نہیں چاہے گا۔ اور تیسری جو اہم بات کیا ہے کہ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو چیزیں یہاں حرام تھی وہ وہاں حلال ہو جائیں گی۔ شراب یہاں حرام تھی، وہاں پیو شراب، مزے میں پیو۔ سونا یہاں حرام تھا، وہاں مزے میں سونے کے زیور پہنو، مردوں کو بھی سونے کے زیور پہنائے جائیں گے۔ یہاں ریشم مردوں کے لیے حرام تھا، ریشم بھی وہاں حلال ہو جائے گا۔ یہاں بڑھاپا تھا، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی۔ یہاں بیماریاں تھیں، وہاں ہمیشہ کی صحت ہوگی، کوئی بیماری وہاں پر نہیں ہوگی۔ یہاں پر غمی ہے، آج خوشی ہے تو کل غم ہے، لہذا آج سکھ ہے تو کل دکھ آتا ہے، لیکن وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ہموم و غموم نہیں ہے، لذت ہی لذت ہے۔ اور بڑے مزے کی بات کیا ہے، یہاں زندگی کے ساتھ موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی عزتیں راحتیں، ہمیشہ کی جو چیز ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ صاحب
مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، فجر میں سو رہے تھے اٹھ جاؤ فجر کی نماز پڑھو، رمضان آ رہا روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یعنی جو پابندیاں یہاں احکام ہیں وہاں کوئی حکم نہیں ہے، وہاں کھانا اور پینا ہی ہے، وہاں نیند بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا نیند تو کیسے ہوگا، سونا تو پڑے گا۔ بھائی سونا اس لیے ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، کام کرتا ہے، تھکتا ہے، اس لیے نیند کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہاں نیند بھی نہیں ہے، وہاں رات بھی نہیں ہے، رات دن بھی نہیں ہے، ہمیشہ ایک ہی جیسا وقت ہوتا ہے، ہمیشہ آدمی راحت و آرام سے رہے گا، تو کوئی پابندی نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بے ایمانوں کے لیے دنیا جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بے ایمان کا دنیا میں جی لگتا ہے، بے ایمان دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، اور بے ایمان دنیا میں آزاد رہنا چاہتا ہے، ہر چیز میں آزادی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے دنیا یہ قید خانے کی طرح ہے کہ مسلمان دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، آ گیا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہنستا مسکراتا ہے کہ روتا ہوا آتا ہے؟ بولو، روتا ہوا آتا ہے۔ اسے یار کہاں گیا یار مصیبتوں میں، ماں کے پیٹ میں ہی اچھا تھا، چھوٹی سی ایک دو بالش کی جگہ تھی، اتنی بڑی دنیا میں آ کر روتا ہے، کہاں آ گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ آنے کے بعد مسلمان کو اس دنیا میں جی نہیں لگانا چاہیے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ بنیاد ہے۔ جس کے دل میں دنیا آ گئی سمجھ لو کہ صاحب وہ ہر برائی کرے گا۔ آدمی جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ آدمی جو ہے یتیموں بیواؤں کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ حج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ آدمی جو ہے جتنے گناہ کر رہا ہے وہ سب دنیا کی محبت میں کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں آنے نہ دو، دنیا میں رہیں گے۔ ایسی مثال ہے دنیا کی جیسے پانی میں کشتی ہے، کشتی تو پانی میں چلے گی، لیکن پانی جب تک باہر ہے کشتی بھی محفوظ ہے اور کشتی میں سوار بھی محفوظ ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، کشتی میں جو سوار ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس نے فرمایا دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت کو دل میں آنے نہ دو، لہذا دنیا سے جی نہ لگاؤ، بلکہ کہو اے اللہ جیسے تو اپنے بندوں کو اچھی موت دیتا ہے ایسی موت مجھے بھی عطا فرما۔ موت مانگنا نہیں ہے، لوگ موت مانگتے ہیں کب؟ جب قرضہ چڑھ جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نوجوان امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، یا کوئی نوجوان کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہے، اس سے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کہتے مر جائے تو اچھا ہے۔ کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں فیل ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، کہ مر جائے تو اچھا ہے۔ تو دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر لوگ موت مانگتے، یہ منع ہے۔ البتہ اللہ کی محبت میں، آخرت کے شوق میں، اللہ کے دیدار کے شوق میں، میرے دوستو جنت کے شوق میں اگر آدمی موت کی تمنا کرے یہ مطلوب ہے۔ قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ یہودی کہتے تھے اللہ کے ہم محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے اولاد ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو اچھا رکھا ہے، آخرت میں بھی سب سے اچھا رکھیں گے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اپنی اس وعدے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ دوست سے ملنا چاہتا ہے نا، یہ کوئی دوست ہے آپ کا بنگلور میں تو آپ ملنا چاہیں گے، بنگلور والا آپ سے ملنا چاہے گا، دوست سے ملنا ہے، تو اللہ سے تو ملنے کا راستہ جو ہے کیا ہے؟ موت ہے۔ مرو گے تو خدا سے ملو گے، اللہ نے کہا ان سے کہو موت کی تمنا کریں، تو قرآن کہتا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کو اندر سے پتہ ہے مریں گے تو سیدھا کھینچ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن موت آ کر رہے گی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورہ جمعہ کی آیتیں آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یاد ہے۔ ان سے کہو قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے یہودیوں، اپنے کو یہودی کہلانے والوں،
فتمنوا الموت، اگر تم اللہ کے دوست ہونے کا تمہارا دعویٰ ہے تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن پھر آگے کہتا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ سمجھ لو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں وہ ایسے ہی کالے کرتوت ہیں، ان کو پتا ہے ہمارے اعمال عقائد کی بنیاد پر ہمیں جہنم میں کھینچ کے ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہہ دیجئے وہ موت جسے بھاگ رہے ہیں یہ موت ان کو مل کر رہے گی، آ کر رہے گی، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ تو آج میرے دوستو اور بھائیو، میں نے بات یہاں شروع کی تھی، ہمارا عقیدہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد مرنا ہے، موت کے بعد یہ جینا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور وہ زندگی اصل ہے، وہاں جا کر حساب بھی دینا ہے، وہاں جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا اور تمہارے نبی کون، یہ عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا۔ اور میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما بلى وعن ماله من أين اكتسبه فيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ 5 سوال میدان محشر میں ہوں گے۔ عمر دی تھی کہاں لگائی، عمر میں ایک حصہ جوانی جو زندگی کا جوہر ہے، زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ جوانی کہاں کھپائی، کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دین کا جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، معلوم تھا نماز فرض ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی، معلوم تھا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی، معلوم تھا صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے، حج ادا کیا کہ نہیں کیا، معلوم تھا رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، معلوم تھا جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ سے بچے کہ نہیں بچے، شراب پینا حرام تھا، بچے کہ نہیں بچے، سود کھانا حرام تھا، رشوت کھانا حرام، معلوم تھا تمہیں، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سب سوالات قیامت میں ہر بندے سے الگ الگ اللہ پوچھیں گے، اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ پوچھیں گے اور بندے کو براہ راست اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ 8 سوالات ہیں جس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کمانا، کھانا، پہننا، شادی، مکان، سواری، یہ ضرورتیں ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے۔ کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، مکان بھی بناتے، شادی بھی کرتے ہیں، سواریاں بھی خریدتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا مقصود زندگی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں نہیں آ کے کھاؤ، پہنو، مکان، عالیشان مکان بناؤ، یہ سب تمہاری ضرورت کی وجہ سے ہے، ضرورت کے درجے میں رکھو، لیکن خواہشات تمہاری انشاءاللہ جب تم نے یہ 5 سوالوں کی تیاری آج یہاں کر لی موت سے پہلے، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تمہاری جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے، ہر خواہش پورا کریں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا جی تمہارا چاہے گا، خواہش تمہاری جو ہوگی ہر خواہش پوری کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ نزلا من غفور الرحیم، جو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے تم مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ یہ مہمان خانہ ہے اہل ایمان کے لیے، اہل طاعت کے لیے، اہل بندگی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ لہذا ہم نے تمہاری خواہش کا ہر سامان یہاں تیار کیا ہوا ہے، جو مانگو گے دیں گے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیو، اگر آدمی کے سامنے آخرت کا عقیدے کا استحضار ہو، مرنا ہے جواب دینا ہے، یہی اصل زندگی نہیں ہے۔ 60-70 سالہ زندگی اللہ نے جو دی ہے وہ آخر کی تیاری کے لیے دی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، فرمایا کہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز یہ تمہارے لیے، تم کسی کے لیے نہیں ہو۔ چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، آسمان زمین تمہارے لیے، فضائیں ہوائیں تمہارے لیے، فرشتے سب تمہارے لیے۔
زمین کی ساری مخلوقات تمہارے لیے، سمندر کی ساری مخلوقات تمہارے لیے، جنگل بیابان تمہارے لیے، چرندے پرندے درندے سب تمہارے لیے۔ تم کس کے لیے ہو؟ انکم خلقتم للآخرہ، کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، لہذا آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار لو۔ مرنے کے بعد دنیا میں دیکھو، بھوک لگی کوئی کھلا دے گا، پیاس لگی پانی پلا دے گا، سردی گرمی ہے کوئی نظام کر دے گا، بیمار ہے کوئی دوا بھی دلا دے گا، گھر نہیں ہے کوئی جھوپڑا بنا کے دے دے گا۔ دنیا میں کوئی کام آ جاتا ہے، کام ہو جاتے ہیں، لیکن قبر میں کون کام آئے گا؟ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ بینک بیلنس کام آئے گا۔ آدمی سب کچھ چھوڑ کر تنہا چلا جائے گا۔ یہی چاہنے والے اس پر مٹی ڈالیں گے، کیا کہہ کر؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو ہم لوٹا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ کتنے دن سونا ہے؟ قیامت تک کے لیے قبر میں رہنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، غیروں کو چھوڑ دیجئے، بیچارے جسے میں نے شروع میں عرض کیا ان کا آخرت عقیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مٹی میں مر گئے، مٹی میں مل گئے، جلا دیے گئے، راکھ ہو گئے، بس زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا عقیدہ صاف ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھایا جائے گا۔ اور 60-70 سالہ زندگی کی ضرورتوں کے لیے آدمی کتنی کوشش کر رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، کہاں جا رہے؟ کہتے ہیں آفس جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے؟ دکان جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے؟ ملازمت میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے؟ کھیتی باڑی جا رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے صبح اٹھتا ہے، شام تک دنیا کے چکر میں لگا رہتا ہے میرے دوستو۔ لیکن 60-70 سالہ زندگی کا تو فکر ہے، لیکن قبر میں ہزاروں سال قیامت تک کے رہنا ہے، اس کے لیے کیا توشہ ہے؟ میدان محشر میں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ پھر جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے کوئی آیت نہیں اتاری۔ آپ دیکھ لینا تفسیر میں، علماء سے پوچھ لینا، مفسرین کو پڑھ لینا، سب نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت، جس کے بعد کوئی آیت نہیں نازل ہوئی، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو، اس دن کا خیال رکھو جس دن تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤ گے۔ جہاں سے آئے، جس نے پیدا کیا، اسی کے سامنے جانا ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم توفا کل نفس، تم میں سے ہر آدمی کو جو کچھ اس نے کیا ہے، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، اچھا برا، غلط صحیح، معروف منکر، جو بھی اس نے کمایا خیر و شر، ان سب کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اگر صحیح ہے، اچھا کام ہے تو جزا ملے گی، اگر برا کیا ہے تو سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھلائی اور خیر کا کوئی عمل کیا ہے، اس کا بھی وہ دیکھے گا، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ ذرہ برابر کسی نے شر اور برائی کی ہے، اس کی بھی سزا اسے ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۔ علماء اس نقطے کو جانتے ہیں، کل نفس میں سارے انسان آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، کالے گورے، مرد عورت، جوان بوڑھے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، عرب و عجم، ماضی کے حال کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس میں آ گئے۔ کل نفس ما کسبت میں عموم ہے، جو کچھ ہر انسان نے کمایا ہے وہ سب کا بدلہ دیا جانے والا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور ظلم نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو محور ہے،
بنیادی نقطہ ہے وہ انسانوں کو آخرت سمجھانا ہے۔ آج سب سے یقینی جو چیز ہے آخرت، اس سے غفلت ہے، اور سب سے یقینی چیز جو موت ہے اس سے غفلت ہے۔ موت کو لوگ بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے دنیا ہی اصل ہے۔ تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہر ایمان والا خاص طور سے وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اس کے سامنے آخرت ہو۔ یہ دنیا دار الحقوق ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الاجور ہے اور اجر پانے کی جگہ ہے۔ لہذا کس کا کیا حق ہے اسے سمجھنا ہے۔ میں صرف 3 باتیں کہتا ہوں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک رسول اللہ کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق میں سب آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، بیوی بچے بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، یہاں تک کہ انسانوں سے آگے جانور بھی آ گئے۔ ان سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، اور جو مخلوق کا کیا حق ہے۔ ایک بات سناتا ہوں، ایک بڑی پیاری بات ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ لاہور کے تھے، وہ بڑے مفسر تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو بڑا درس دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء جو ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے یوں کہا، میری ساری زندگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تفسیر میں اور قرآن کے درس میں گزری ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ چند منٹوں میں بتاتا ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ جو میں نے پوری زندگی میں نے پڑھایا اور پوری زندگی درس اور تفسیر کرتا رہا، آج تم لوگوں سے چند منٹوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک کہہ کر حضرت نے کہا، قرآن کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ یاد رہے گی؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک کہا کہ اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، اللہ کو راضی کرنا عبادت سے۔ اللہ کا حق ہے عبادت، اللہ راضی ہوں گے عبادت کرنے سے۔ اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، اور نبی کو راضی کرنا اطاعت سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت صرف جو ہے میٹھی میٹھی اطاعت نہیں ہے، عقائد میں بھی اطاعت ہے، عبادت میں بھی اطاعت ہے، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اور شکل و صورت میں بھی، وضاقتہ میں بھی، ہر چیز میں نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پر نبی کو دیکھنا ہے کہ نبی کا عمل کیا رہا ہے۔ تو نبی کو راضی کرنا اطاعت سے، اور آگے مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے۔ کس سے؟ خدمت سے۔ ہمارے ذہن میں کیا تھا؟ خدمت کے معنی پیر دبانا، سر پہ تیل لگانا۔ ٹھیک ہے، یہ خدمت ہے، لیکن اصل خدمت کیا ہے؟ کہ جس مخلوق کا جو حق ہم پر آتا ہے اسے ادا کرنا۔ ماں باپ کا کیا حق ہے اسے ادا کرو، ماں باپ کے ذمے بچوں کے کیا حقوق ہیں اسے ادا کرو، بیوی کے ذمے شوہر کے ذمے بیوی کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، امیروں پر غریبوں کے امیروں پر کیا حقوق ہیں، پڑوسوں کے کیا حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں اسے ادا کرو۔ اس لیے کہ مخلوق جو راضی ہوتی ہے وہ حقوق ادا کرنے سے راضی ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے میرا بچہ ایسا، ماشاء اللہ لاکھوں میں ایک بچہ ایسا ہوگا کہ مجھے کبھی ناراض نہیں کرتا، میرا حق پورا ادا کرتا ہے، میری تعظیم بھی کرتا ہے، توقیر بھی کرتا ہے، میرے مالی اور جسمانی بدنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ میرے بچے نے کبھی جو ہے مجھے ناراض نہیں کیا۔ باپ خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، ماں باپ بچے بھی خوش ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے حقوق ادا کر دیے۔ تو میرے دوستو، یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کو راضی کرنا اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے۔ آج لوگ حقوق لینے کے چکر میں ہیں، حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا میرا حق دو، میرا حق دو، بیوی کہتی شوہر سے میرا حق دے، اور شوہر کہتا بیوی سے میرا حق دو، ماں باپ کہتے ہیں اولاد سے ہمارے حقوق ادا کرو، اولاد کہتی ماں باپ سے اپنے ہمارے حقوق ادا کرو۔ کہ کہتے ہیں حقوق حاصل کرنے کی فکر نہ کرو، جو حقوق آپ پر دوسروں کے ہیں، جو آپ کے فرائض بنتے ہیں، اسے ادا کرنے کی فکر کرو۔ انشاءاللہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، جنت تو ملے گی، لیکن جنت سے پہلے دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آئے گا۔
تو تبلیغ دعوت کی جو محنت ہے اسے یہی کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرے بندگی اور عبادت سے، نبی کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرے خدمت سے۔ اس کے لیے جب آدمی جو ہے آخرت کو بولتا ہے، اللہ کی عظمت کو سوچتا بولتا ہے، دعوت دیتا ہے، نبی کی رسالت کو بولتا ہے، نبی کی عظمت کو بولتا ہے، نبی کی محبت کے تذکرے کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت میں کامیابی کے مذاکرے کرتا ہے، اور مخلوق کے جو حقوق ہیں، اکرام ہے اور جو احسان ہے، ایثار ہے، عدل ہے، یہ سارے کے تذکرے کرتے ہیں بار بار، تو پھر یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں آدمی جو بگڑ جاتا ہے وہ ماحول سے بگڑتا ہے اور بنتا ہے اچھے ماحول سے بنتا ہے۔ ہم سب بگڑے ہوئے ماحول میں ہیں، دنیا کے ماحول میں ہیں، اس لیے آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ لیکن جب آدمی ماحول میں جاتا ہے، اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، اسی کو کہتا ہے، اسی کو سنتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اور ایک معتدل بھی وقت جو ہے اللہ کے راستے میں مسجد میں 3 دن 40 دن گزارتا ہے، تو پھر انشاءاللہ دل میں وہ بات پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی دکان میں رہ کر بھی صحیح معنوں میں دیندار بنتا ہے۔ آدمی ملازمت میں ہوتا ہے تو دیندار بنتا ہے، جہاں جہاں ہوتا ہے وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ہم وقت نہیں ہے، ابھی جمعرات ہی کو ہماری واپسی ہوئی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی، 3 ملکوں کا 15-16 دن کا سفر تھا، جہاں اجتماعات تھے۔ یہاں سے آپ جانتے ہیں نیوزی لینڈ کتنی دور ہے، پھر فیجی دنیا کا مشرق کا کنارہ ہے جہاں سورج نکلتا ہے، پھر آسٹریلیا خود ایک بر اعظم ہے۔ ماشاءاللہ ہر جگہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے بندے دین کے لیے جان مال وقت لگا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایک ملک کے لوگ ہیں، ایک شہر کے لوگ ہیں، صوبے کے لوگ ہیں، وہاں بر اعظموں کے لوگ ہیں، ایک ایک مجلس میں 20-25 ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ بر اعظم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب مل کر جان مال وقت لگا رہے ہیں، اور ان کی برکت سے ماشاءاللہ ہم 95 میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا گئے تھے 4 مہینے لگانے کے لیے۔ اس وقت جو حال تھا، اب ہم کئی مرتبہ گئے، اس مرتبہ جب آخری مرتبہ ہم گئے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں، اور شعبے حفظ کے 10-20 مدرسے کھلے ہوئے ہیں، اور چند مسلح تھے جہاں پر نماز جمعہ ان کی ہوتی تھی، 5 نمازیں ہوتی تھی، آج 1000 سے زیادہ ان کے پاس مسجدیں ہیں، 1000 سے زیادہ مسلح ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں چلے 4 مہینے لگائے ہوئے لوگ ہیں، اور نوجوانوں کی شکلوں میں ماشاءاللہ داڑیاں آ گئی ہیں، اسلامی لباس آ گیا ہے، سر پہ ٹوپیاں آ گئی ہیں، اسلامی لباس ہے، اور کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ کسی بڑے ادارے کے یہ فارغ التحصیل فاضل و عالم ہیں۔ یہ سب دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے انقلاب دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے، اور دنیا کے حالات سدھرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان جگہ جگہ ماشاءاللہ مسجدیں، مدرسے، مصلے قائم کر رہے ہیں، ایک دینی فضا قائم ہو رہی ہے، عورتوں میں ماشاءاللہ برقع، پردہ، حجاب ماشاءاللہ آ رہا ہے۔ یہ سب دعوت کا وہ مقدس عمل ہے، جیسے دعوت کے ہم کہتے ہیں کہ جیسے سادہ پانی ہوتا ہے، جس درخت کے جڑ میں جاتا ہے وہ درخت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس میں پھل پھول آنے لگتے ہیں، اس طرح دعوت کی ایک عظیم اور عالی محنت جس شعبے میں جاتی ہے وہ شعبہ دین اعتبار سے لہلہانے لگتا ہے، اور دین ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دینداری اس میں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت کا نہیں ہے، کوئی پارٹی کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہر مسلمان آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے وہ اپنے اوقات کو لگائے، اور ہمارے جو ترتیب ہے، ابھی ہمارے صوبے کرناٹک میں سلطان شاہ میں الحمدللہ پورے صوبے کا پرانوں کا مسجد وار جماعتوں کا جوڑ تھا، جس میں تقریباً 3,500-4 ہزار کا مجمع ابھی ہفتہ اتوار 2 دن کے لیے وہ ہمارے آیا ہوا تھا۔ یہاں کے بھی کچھ لوگ رائچور سے بھی ماشاءاللہ ساتھی آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ساتھیوں نے عزائم ارادے کیے۔ کل فجر کے بعد میری بات تھی پورے مجمع میں، انہوں نے سب نے ارادہ کیا کہ 4 مہینے جن کے لگ چکے ہیں وہ بیرون کا ارادہ کرے، اور جن کے مستورات میں چلہ لگائے بیرون کے 2 مہینے میں مستورات کا ارادہ کرے، اور جن کے 10 دن لگے 4 مہینے لگے مستورات میں جو ہے مقام پر چلے کا ارادہ کرے، اور جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگ سکے وہ 4 مہینوں کا ارادہ کرے۔ ماشاءاللہ تقریباً 2,500-3 ہزار کا مجمع تھا، سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا بھئی نام نہیں لکھ سکتے، اپنے اپنے ضلع کی ترتیب پر بیٹھو، جس کا جو ارادہ ہے، بیرون جانے کا ارادہ تو 4 مہینے بیرون کا لکھاؤ، مستورات میں 2 مہینے جانے کا تو مستورات میں لکھاؤ، اور جن کا مستورات میں چلے کا ارادہ چلے میں لکھاؤ، اور آخری درجے میں اپنے ملک کے اندر
4 مہینے جانے کے ارادے سے نام لکھاؤ۔ تو سارا مجمع نے کھڑے ہو کر ارادہ کیا اور اپنے اپنے ضلعوں کی ترتیب پڑھ کر انہوں نے کام کیا۔ اسی طرح ہم نے سڈنی میں، وہاں جمعہ ہفتہ اتوار وہاں جوڑ تھا، پچھلے جمعہ ہفتہ اتوار ہم اس وقت جو وہاں وہی تھے، لہذا وہاں سے ہم جو میلبورن آئے، میلبورن سے پرتھ آئے، پرتھ سے ملیشیا آئے، ملیشیا سے چنئی آئے، چنئی سے بنگلور ہماری جمعرات کو واپسی ہوئی تھی۔ تو لہذا وہاں پر جو یعنی ہفتے کے دن مغرب کے بعد ہماری بات تھی، ہم نے اس طرح کی بات کر کے ہم نے کہا بھئی 2025 چل رہا ہے، 2025 ختم ہونے سے پہلے یہ سارا مجمع تقریباً 2,500-3,000 ہزار وہ بھی تھے، پورے ملک کے پرانے ساتھی تھے، سب کے 4 مہینے لگنا چاہیے 2026 آنے سے پہلے۔ تو مجلس سارا مجمع کھڑا ہو گیا، سب نے ارادہ کیا انشاءاللہ 2025 ختم ہونے سے پہلے اور 2026 آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ساتھی انشاءاللہ 4 مہینے لگائے یا کم سے کم 40 دن ضرور لگائے گا۔ یہ کہہ کر سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ لوگوں میں استعداد ہے، لوگوں میں طلب ہے، اگر تھوڑی سی بات ترغیب کی جاتی ہے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں بھی 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں، اکثر مسجدوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے، دعوت کے ساتھ ہی ماشاءاللہ قربانی کے ساتھ یہاں علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں۔ ابھی ایک مدرسے میں ہم گئے تھے جو ماشاءاللہ جو یعنی غیر اقامتی مدرسہ ہے، مولانا احمد رفیق صاحب کا، وہ بتا رہے تھے کہ 10 سال بھی ہمارے ادارے کے نہیں ہوئے، 28 طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے حفظ سے فارغ ہو کے نکلے ہیں، اور ایک بیٹھک میں قرآن سنانے والے طلبہ بھی ہیں، اور اپنے SLC میں 10 کا امتحان انہوں نے ماشاءاللہ اعلیٰ نمبروں سے دیا ہے، اور آگے بہت سے بچے ہمارے عالمیت کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس طرح آپ کے شہر میں مدارس کا بھی نظام ہے، مکاتب کا بھی نظام ہے، اور ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا بھی اچھا ایک نظم قائم ہو گیا ہے، اور آپس کے تعاون سے، آپس کے جوڑ سے اور آپس کے مشورے سے ماشاءاللہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے، ہم تو آئے تھے ہمارے ایک عزیز کے نکاح کے لیے کہ صاحب ان کا اصرار تھا، آ گئے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی، آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ لہذا آپ سے بھی درخواست ہے کہ سب نیت کریں انشاءاللہ، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگا دیں، اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے 4 مہینے کا ارادہ کریں۔